جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج جی وہ وقاص صاحب نے پھر سے میری بھی پھر ڈیوٹی لگائی ہے کہ کچھ بولیں, کسی بھی ٹاپک کا فریڈم دی ہے. تو ایسا ہے جی, ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اس کا کانسیپٹس جو تھے اس طرح سے تھا جی کہ وہ اس کا مین مفہوم یہ ہے کہ اصل سپر پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایسا حالات ہوئے ہیں جی کہ میڈیا نے بالخصوص یہ بدگمانی پھیلائی بھی ہے کہ مغربی طاقتیں, اور بالخصوص مطلب میں سیاسی نہیں ہونا چاہتا لیکن آرٹیکل کا مفہوم ہے امریکہ کو بالخصوص سپر پاور کے ٹائٹل سے نوازتے ہیں, اور بڑی یہ غلط ہے کانسیپٹ جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے, دماغوں میں. کیونکہ دیکھیں وہ وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں جی کہ وہ بیسیکلی ان کی ترقی کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے اتنے اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں, اور بڑے بڑے جنگی بیڑے ہیں, خطرناک بام ہیں, تیز رفتار اسپیس کے راکٹس اور جہاز ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی وہ سپر پاور ہیں. اور ہمارے لیڈران بھی آج کل کے جو ہیں وہ سارے ڈرتے ہی ہیں ان لوگوں سے, مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے. تو یہ جو ہے ان لوگوں کو دوسری طرف دیکھیں جی تو ان کا بھی غرور کافی اونچا ہے مغربی طاقتوں کے لیڈروں کا, اور بھول گئے ہیں کہ اصل سپر پاور اللہ تعالیٰ ہیں, یہ لوگ نہیں ہیں. پھر دوسری طرف ہمارے جی عربی بھائیوں کو دیکھیں تو وہ لوگ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے میں لگے ہوئے. تیل کا پیسہ آ گیا تو کوئی اس طرف دین کی طرف میرے خیال میں صحیح طریقے سے تو ان کا نہیں رجحان. اگر ہوتا تو آج مسلمان دنیا کی شکل تبدیل ہو چکی ہوتی, اتنے اللہ تعالیٰ نے نوازے ہم لوگوں کو. تو اس طرح جی وہ ایک حدیث بھی جی پڑھی ہے, وہ اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو عربی بدو چرواہے ہوں گے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے اور دوڑ میں لگ جائیں گے. تو آج کل دیکھیں تو جی دبئی جائیں تو ادھر دیکھیں 150-200 منزلہ عمارت بنائی ہے انہوں نے, برج دبئی, یہ برج پتہ نہیں کیا خلیفہ نام ہے اس کا. پھر اب سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس سے اوپر عمارت بنائیں گے, اس سے اونچی. تو یہ یعنی پریکٹیکل میں چیزیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں, یہ حدیثیں پوری ہوتی ہوئی, اور بڑی مطلب ہے کہ عجیب سی خوفناک سی سچویشن ہے. تو اس میں جی یہی ہے کہ یہ لوگوں کو میرے خیال میں ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے انسانوں کو کہ مفہوم یہ ہے کہ جو غرور ہے اور انا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوٹ کرتی ہے, اور انسانوں کو بالکل بھی نہیں کرتی سوٹ. کیونکہ اس کی وجہ یہ انسان کی جو تخلیقات ہے جس پہ یہ مغرور ہوتا ہے وہ بہت چھوٹی ہیں, بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح, مٹی کے ذروں کی طرح. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات لامحدود ہیں ماشاءاللہ. اس کی چند مثالیں ہیں جی اس آرٹیکل میں جو پڑھی تھی, بڑی انٹرسٹنگ لگی, آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میں. تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ای میل بھی میں کر دوں گا, وقاص صاحب کو وہ شیئر کر لیں گے, وہ اچھا آرٹیکل تھا. وہ جی کہتے ہیں جی کہ اس میں پہلے زمین سے اگر شروع ہوں تو دیکھیں اگر اونچے اونچے پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور حد نظر تک سمندر ہے, اس کو ہی دیکھ کے تھوڑی سی غرور کم ہو جانا چاہیے انسان کو, اور تھوڑی شرم آنی چاہیے, کیونکہ بلڈنگوں سے بہت اونچی چیزیں ہیں وہ. اور سونامی جو سمندری طوفان کو کہتے ہیں, 90 فٹ کی لہریں آتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پاور کی ایک جھلک ہی ہے کہ جاپان میں آئی تھی ابھی تو ساری سائنسی ترقی اس کی دھری کی دھری رہ گئی, چند منٹوں میں اڑا کے رکھ دیا سونامی نے. اور انڈونیشیا میں چند سال پہلے آئے تھے طوفان, تو انہوں نے بھی بڑی تباہی مچائی تھی, اور کوئی کچھ نہیں کر سکا تھا ان کے آگے, بوم کی طرح ٹکراتا ہے پانی آ کے. تو اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ لامحدود پاورز ہیں اور تخلیقات ہیں. آگے تھوڑا سا اگر دیکھیں سائنسی تحقیق کے مدد سے
تو آج کل کی جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان سے یہ پتہ پڑتا ہے جی کہ جوپیٹر پلینٹ جو ہے وہ ہماری جو ارتھ ہے پلینٹ اس سے 1300 گنا زیادہ بڑا ہے، یعنی 1300 ارتھ جوپیٹر میں سما جائیں تو ارتھ اتنی اتنے ہمارا جو گھر ہے کتنا چھوٹا سا ہے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، پھر سوچیں ذرا انسان اس سے جی جوپیٹر سے بڑی تخلیق اللہ کی جو سائنس کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورج ہمارا جو ہے ادھر اس کو دیکھیں جی تو اس کا جو اتنا بڑا ہے وہ سورج کے اللہ کی ماشاءاللہ تخلیق کے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس میں یعنی ہماری جو زمین کا پلینٹ ہے وہ ایک نقطے کے برابر لگتا ہے سورج کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے زمین کو، دیکھیں پروٹیکشن میں رکھے ہم لوگوں کو زندہ رکھنا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے آگے تھوڑا سا چلیں جی تو وہ مثال دیتا ہے یہ آتھر اس آرٹیکل کا، وہ سورج سے آگے ایک ستارہ اگر اور بڑی تخلیق دیکھنی ہے جس کے آگے سورج بھی چھوٹا لگے وہ ستارہ ہے جی، اس کا نام ہے ستارہ آنترس۔ وہ ستارہ جی اتنا بڑا ہے کہ اس کی گولائی ہے 30 کروڑ کلومیٹر۔ اب اس کے آگے ہمارا جو سورج ہے وہ ایک دکھتا لگتا ہے۔ یہ سائنسدان ثابت کر چکے ہیں، دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ پتہ ہے ان کو، اور پھر یہ حال ہے دیکھیں ان لوگوں کے جو ہے ظلم کا۔ اس کے بعد جی اس سے آگے دیکھیں اور اس سے بڑی تخلیق اگر دیکھنی ہے جو سائنس نے ثابت کی ہے تو وہ ہے جی ستارہ ایک ہے جی وی جے کینس میجورس نام دیا ہوا ہے سائنسدانوں نے اس کو۔ اس کا سائز جی اتنا بڑا ہے کہ ستارہ جو آنترس ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا، اور ہماری جو زمین ہے اتنی 7,000 کھرب زمینیں اس کے اندر سما لیں۔ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کے دیکھیں پاور۔ اس سے جی یہ ہے کہ یہ ستارے ہیں، اس طرح کے ان گنت ستارے موجود ہیں کائنات میں جو مٹی کے ذروں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، اس سے بڑی چیز دیکھنی ہے تو سائنس نے جو ثابت کیا وہ ہے گیلیکسیز۔ اور گیلیکسیز میں یہ اتنے بڑے بڑے جو ستارے ہیں کھربوں کلومیٹر کے، وہ مٹی کے ذروں کی طرح پھر رہے ہیں، اور وہ ٹریلینز کی تعداد میں ایک گیلیکسی میں، اور ٹریلینز کی تعداد میں گیلیکسی ہیں کائنات میں۔ تو وہ اور اوپر سے یہ ہے کہ جی ہر روز نئی تخلیقات ہو رہی ہیں، سائنس نے ثابت کیے، نئے پلینٹس پیدا ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک لامحدود سلسلہ تخلیقات کا اللہ کی جو چلتا جا رہا ہے ڈیلی ماشاءاللہ۔ تو اس میں جی اس سے جی اگر وہ آتھر بتاتے ہیں اس سے بڑی اگر کوئی تخلیق دیکھنی ہے ان گیلیکسیز سے بھی تو وہ ہے اللہ کی دوزخ۔ وہ دوزخ جو ہے وہ یہ ساری ستارے، سارے گیلیکسیز جو ہیں وہ ایک مٹی کے ذرے کے برابر لگیں گے دوزخ کے آگے۔ وہ دوزخ اتنی بڑی ہے، اور دوزخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے، غصے کی نشانی ہے۔ تو مگر جو دوزخ جس چیز کے آگے ایک مٹی کے ذرہ لگے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ جنت، کہتے ہیں جی کہ وہ ایک دوزخ مٹی کا ذرہ لگتا ہے جنت کے آگے۔ جنت سے جو بڑی چیز وہ بتاتے ہیں جی اس میں آرٹیکل میں وہ ہے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کا عرش الرحمان۔ عرش الرحمان جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ تھرون یا اس کی تخت، کنگڈم گن اللہ کی، اور اس عرش الرحمان اتنا بڑا ہے جی کہ اس کے نیچے ہر چیز بالکل ایک ذروں کی طرح ہی نظر آتی ہے، اور وہ تمام اللہ کی تخلیقات عرش الرحمان کے نیچے ہیں، اور عرش کے اوپر صرف اللہ کی ذات ہے ماشاءاللہ۔ تو بس اس کا جی سبق ملتا ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ
پیدائشی طور پہ مسلمان بن گئے اور تھوڑا بہت سمجھ بھی اللہ نے دے دی ہے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے بلیورز ہیں ماشاء اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو اس میں جی ان آج کل کے دشمنوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، چھوٹے موٹے مٹی کے ذرے سے بھی چھوٹے ہیں، ان سے کیا گھبرانا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہو تو یہ تو ایک مطلب ہوا ہی چلے گی تو اڑ جائیں گے سارے دشمن جو آج کل کے تنگ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اور جو دوسرا مفہوم سبق نکلتا ہے جی وہ یہ ہے کہ غرور جو ہے وہ انسان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تخلیقات چھوٹی موٹی ہیں، بالکل محدود سی، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں وہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ لامحدود ہیں. تو غرور اور انا صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی ہے اور وہی صرف عبادت کے قابل ہے، اور اسی سے صرف ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے. اور بس یہی ہے بیسیکلی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.